ایک دن نا جوش میں بیٹھے ہوئے تھے میرے شیخ حضرت بابا فرید شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے نظام الدین بتا تو محبوب بننا چاہتا ہے کہ محب بننا چاہتا ہے جی؟ ماں کے بڑے فرما ودار تھے جی، اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے جنہوں نے ماں کی خدمت کی ہے یا تو اللہ نے انہیں ولایتیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی ہے جی، یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں سے پوچھ لوں، کیونکہ میں نے جب بھی کوئی نیا کام کرنا ہوتا ہے اپنی ماں سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ میرے پس پشت میری ماں کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا کردار ہے یہاں تک پہنچانے میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پوچھ لوں۔ ہمارے عرف میں تو ماں باپ کا حیا ہی نہیں رہا، ہم تو بچے جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو باتیں کر دیتے ہیں، لے تسی کیتا کی جی ساڑھے واسطے، تینوں ایڈا وڈا جم پل کے تھو تک پہنچایا ہے، یہ بھی پوچھ دو کی کیتا جی۔ لیکن نظام الدین کیا کہتے ہیں جی؟ حضور میں اپنی ماں سے پوچھ لوں، یہاں تک پہنچانے میں میری ماں کا بڑا کردار ہے جی۔ آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو۔ جب گئے نا تو راستے میں ایک دکان آئی، اس کے تھڑے کے اوپر نا ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ نا اپنے آپ کو بڑے پاک صاف تصور کرتے ہیں، ہم مجذوبیت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک ولی ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جسے اپنے آپ کی خبر ہی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے گزرا نا تو وہ مجذوب، آپ نے پھر اس کی حالت بیان کی، فرمایا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور گندے کپڑے، اور اس کے جو بال تھے نا وہ بکھرے ہوئے بال تھے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا خاصہ ہے، ان کے پاس کوئی اچھا آ جائے یہ تب بھی سینے لگا لیتے ہیں، کب کوئی برا آ جائے یہ تب بھی سینے لگا لیتے ہیں۔ یہ ان کا خاصہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم لوگ تو ایسے دیکھ کے گن کھاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پاس گزرا نا ان کے پاس سے تو مجھے کہنے لگے کہ نظام الدین ادھر آ میں تیرے سوال کا جواب دوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے مجذوب سمجھ کے نا وہ ایک ان کا جو لباس تھا وہ میں نے دیکھ کے نا میں نے کہا نہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھنا ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر گیا تو میں نے اپنی ماں سے عرض کی کہ ماں آج میرے شیخ نے مجھ سے کہا ہے کہ بتا محبوب بننا چاہتا ہے کہ محب بننا چاہتا ہے، تو بتا میں کیا بنوں؟ ماں نے کہا میں تمہیں صبح جواب دوں گی۔ ماں تھی نا، رات کو مصلی بچھا دیا اور اس کے اوپر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ آپ نظام الدین اولیاء آرام کرنا شروع ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ماں نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا وہ جو گلی کے کونے میں دکان ہے نا اس کے تھڑے کے اوپر مجذوب بیٹھا ہے، تیرے سوال کا جواب اس کے پاس۔ آپ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، بھاگ کے اس کے پاس گیا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جس کو پیر کی محبت نصیب ہو جائے وہ دائیں بائیں کچھ اس کو نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں مجذوب کے پاس گیا تو میری پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ میں نے دکاندار سے پوچھا کہ جناب یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے، وہ کہاں پہ؟ کہا وہ جو پاگل سا بیٹھا ہوا تھا۔ دکان والا کہتا وہ جو پاگل سا بیٹھا، کہا نہیں اسے پاگل نہ کہو، میرے سوال کا جواب اس کے پاس ہے جی، اور جس کے پاس میرے سوال کا جواب ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا جی۔ میں نے ہر سوال اپنی ماں سے پوچھا ہے، ماں نے جواب دیا، لیکن محبوب اور محب کی باری آئی تو میرے ماں نے میرے اس طرف بھیجا، اور اگر میری ماں نے اس طرف بھیجا ہے تو وہ یقیناً کامل ہوگا، پاگل نہیں ہوتا ہوگا۔ فرمایا بتاؤ وہ کہاں پہ ہے؟ کہا پتہ نہیں یہاں پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس سے بدبو سی آ رہی تھی، لوگوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹ کے اسے شہر سے باہر لے کے جا رہے ہیں جی۔ کہا کس طرف لے کے جا رہے ہیں جی؟ کہا فلاں جگہ کی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھا کیا، جب پیچھا کیا تو میں اس منزل پر پہنچا نا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے دیکھا لوگوں نے اسے کیچڑ میں پھینک دیا ہوا جی۔ کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کہتے میں نے اسے آواز دی کہ اے مجذوب میرے سوال کا جواب تو دیتا جا۔ جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور بتاؤ محبوب بنوں کہ محب بنوں؟ تو وہ درویش مجھے جواب کیا دیتے؟ وہ کہتے ہیں اے نظام الدین اگر تم مجھ سے سوال کا جواب مانگنے آیا تو میں تجھے کہتا ہوں محب نہ بن، محبوب بن جا۔ کیا بن جا جی؟ محب نہ بن، محبوب بن۔ فرمایا میری طرح دیکھ، میں اللہ کا محب بنا، لوگوں نے میرا کیا حال کیا؟ فرمایا تو اللہ کا محبوب بن جا، اللہ دنیا تیری محبوب بنا دے گی جی۔ اللہ فرمایا محب نہ بن، اگر تو محب بنا تو مجھے دیکھ رہا ہے لوگوں نے مجھے کہاں سے اٹھایا کہاں پھینک دیا، محب نہ بن، محبوب بن جا۔ جب تو محبوب الہی بن جائے گا تو اللہ کائنات کو تیری محبوب بنا دے گی جی۔
اللہ آپ فرماتا پھر اللہ جب میں نے محبوب کو چنا نا میں نے اپنے شیخ کو جا کر فرمایا عرض کی میں نے کہا حضور میں محبوب بننا چاہتا ہوں میرے شیخ نے دعا فرما کے مجھے اللہ کا محبوب بنا دیا جب محبوب بنا نا تو پھر ایسا محبوب بنا میں ایسا محبوب الہی بنا کہ رب کائنات نے مجھ سے فرمایا کہ اے نظام الدین جو کوئی بھی تیری زیارت کرتا ہوگا یا تیری زیارت کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے بخش دیں گے جی پھر اللہ نے مجھے ایسا محبوب بنایا جی